شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ وظائف کی دنیا میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو بحق محمد و آل محمد اپنی حفاظت میں رکھیں، الہی آمین۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو شب ولادت مولا حسین علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ آج کی رات بہت برکت اور فضیلت والی رات ہے۔ آج جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ جبکہ آپ کو لگے کہ مکمل یکسوئی ہے تو آپ کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو باوضو ہو کر پڑھ سکتے ہیں۔ بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے کہ جس نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو شروع کریں، روزانہ اسی نماز کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے۔ مثلاً اگر آپ نے بعد نماز فجر یہ وظیفہ شروع کیا ہے تو 3 دن بعد نماز فجر ہی اسے پڑھنا ہے۔ وظیفے کو کرنے کے لیے آپ نے جو وقت مقرر کیا ہے اسی وقت میں اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یہ وظیفہ صرف 3 دن کا ہے، یعنی 3، 4، 5 ماہ شعبان کا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ خود اللہ کی رحمت دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بند دروازے کھولے ہیں، کس طرح کامیابی آپ کو نصیب ہوئی ہے، کیونکہ یہ عمل اس بابرکت مہینے کے خاص دنوں کا عمل ہے۔ جو لوگ اس عمل کو اس مہینے کے خاص دنوں میں یعنی 3، 4، 5 ماہ شعبان میں پورا کریں گے تو اللہ کریم اس شخص کی ہر جائز حاجت کو پوری کرے گا۔ اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ بزرگان دین کا قول ہے اس عمل کو اس مہینے کے ان خاص تاریخوں میں لازمی کریں، آپ کو کامیابی ملے گی۔ ماہ شعبان بہت خاص مہینہ ہے، اس کی برکتوں اور فضیلتوں پر بہت سی احادیث ہیں۔ ماہ شعبان میں تقدیر بدلتی ہے، ماہ شعبان میں قسمت لکھی جاتی ہے، ماہ شعبان میں لوگوں کے نصیب بدلتے ہیں۔ اللہ کریم اپنے بندوں کا رزق لکھتا ہے، بندوں کی قسمت بدلی جاتی ہے۔ ماہ شعبان میں نامہ اعمال لکھا جاتا ہے۔ ماہ شعبان عبادت کی راتیں ہیں، مناجات کی راتیں ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی راتیں ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ایک بار پھر اللہ کریم نے ہمیں اتنے خوبصورت مہینے سے نوازا ہے۔ ایسی کوئی بھی حاجت جو اب تک پوری نہ ہوئی ہو یا کوئی ایسی خواہش جو آپ چاہتے ہیں کہ جلدی پوری ہو تو اس وظیفے کو ماہ شعبان کی ان 3 بابرکت راتوں میں لازمی کریں۔ مجھے سننے والے لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کا درود پاک پڑھنا روز کا معمول ہوگا۔ ماہ شعبان میں کوشش کریں کہ روزانہ کم سے کم 1 تسبیح درود پاک کی لازمی پڑھیں۔ اگر درود پاک آپ زیادہ نہ بھی پڑھ سکیں تو 1 تسبیح لازمی ماہ شعبان میں پڑھیں۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ درود پاک کی بہت فضیلت ہے اور اسے اتنے خوبصورت مہینے میں پڑھنے کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ ماہ شعبان کے اعمال میں سے کثرت سے محمد و آل محمد پر درود بھیجنا اور استغفار پڑھنا ہے۔ ہر واجب نماز سے پہلے 1 تسبیح استغفار کی لازمی پڑھا کریں۔ پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کریں۔ آپ کو نماز پڑھنے کا انشاءاللہ لطف آنے لگے گا، نماز کے دوران ذہن بھٹکے گا نہیں۔ درود پاک کی فضیلت سے تو سب واقف ہیں۔ وظیفہ کرنے سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، قبلہ رخ ہو جائیں، باوضو ہو کر اس سورت کو پڑھیں اور اس دوران کسی سے گفتگو نہیں کرنی۔ قرآن پاک کی اس سورت سے سب واقف ہیں۔ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جو ان خاص دنوں میں آپ نے کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جب آپ سورہ یاسین کی پہلی مبین پہ پہنچیں تو رک جائیں اور پڑھیں یا حیو یا قیوم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر شروع سے سورہ یاسین کو شروع کرنا ہے۔ اسی طرح جب دوسری مبین پہ پہنچیں تو رک کر یہ 3 کلمات پڑھنے ہیں اور پھر شروع سے سورہ یاسین شروع کرنی ہے۔ اسی طریقے سے 7 مبین تک پڑھنا ہے اور پھر سورت کو مکمل کرنا ہے اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ وظیفہ ختم ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کو آپ نے 3، 4، 5 ماہ شعبان کو ہی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہر مسئلے میں کامیابی ہوگی، خاص طور پر رزق میں روانی ہوگی، پریشانیاں دور ہوں گی اور جائز حاجات پوری ہوں گی۔ خوش رہیں، آسانیاں بانٹیں۔